یہ ایک بیٹے کے جذبات اپنے باپ کے لیے۔ آپ سے گزارش ہے آپ میرے الفاظوں پہ جائیں، نہ کہ میرے انداز بیاں پہ۔ ننھی سی آنکھیں اور مڑی ہوئی انگلیاں تھیں۔ یہ بات تب کی ہے جب دنیا میرے لیے سوئی ہوئی تھی۔ ننگے سے جسم پہ نیا کپڑا پہناتا تھا۔ عید کی سمجھ نہ تھی پھر بھی میرے ساتھ مناتا تھا۔ گھر میں کھانے کو نہ تھا پھر بھی پیسے جوڑ رہا تھا، اور اس کے خود کے سپنے ادھورے تھے پر میرے لیے بن رہا تھا۔ یہ بات تب کی تھی جب دنیا میرے لیے سوئی ہوئی تھی۔ وقت کٹا، سال بڑھا، پر تب بھی سب انجان تھا۔ میں پھر بھی اس کی جان تھا۔ بستر کو گیلا کرنا ہو یا پھر راتوں کو رونا، ایک باپ ہی تھا جس سے چھینا میں نے اس کا سونا تھا۔ صبح فجر تک گود میں کھلاتا، جھولے میں جھلاتا، دن میں کماتا، رات کو چلا آتا۔ کبھی خود سے پریشان، کبھی دنیا کا ستایا تھا۔ ایک باپ ہی تھا جس نے مجھے روتے ہوئے ہنسایا تھا۔ الفاظوں سے گونگا تھا میں، پر وہ میرے اشارے سمجھ رہا تھا۔ میں خود اس بات سے حیران ہوں آج، کل وہ مجھے کس طرح پڑھ رہا تھا۔ ابا تو چھوڑو یار، ابھی آ بھی نہ نکلا تھا، پر وہ میری ہر خواہش پوری کر رہا تھا، اور میں بھی اب اس کے لاڈ پیار میں ڈھلنے لگا تھا۔ گھر سے وہ نکل نہ جائے اس کے قدموں پہ نظریں رکھنے لگا تھا، اور کام تو ہزار تھے بازار میں اس کے پاس، پر کب ڈھل جائے گا سورج اس کو اس کا انتظار تھا۔ اور میں بھی دروازے کو تاکتا رہتا تھا، جب ہوتی تھی دستک تو واکر سے جھانکتا رہتا تھا۔ دیکھ کے اس کی شکل میں دور سے چلاتا تھا، جو بھی اشارے مجھے آتے تھے اس سے اسے اپنے قریب بلاتا تھا۔ وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ مجھے سینے سے لگاتا تھا۔ میری ایک مسکان کے لیے کبھی ہاتھی کبھی گھوڑا بن جاتا تھا، اور سو سکوں رات بھر سکون کے ساتھ، اس لیے پوری رات ایک کروٹ میں گزارتا تھا۔ اور وہ بچپن اب شاید سو چکا تھا، اور میں جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے لگا تھا۔ اس کی قربانی کو اس کا فرض سمجھنے لگا تھا، چاہے وہ پھر خود بنا پنکھے کے سونا ہو اور مجھے ہوا میں سلانا، یا پھر وہ عید کا خود پرانا کپڑا پہننا ہو اور مجھے نیا پہنانا، یا پھر میری ہر ضد کے آگے جھک جانا۔ وہ بچپن تھا، وہ گزر گیا، وہ رشتہ تھا، وہ سکڑ گیا، اور میں اس قربانی کے بوجھ کو اٹھا نہیں پایا، اس لیے وہ شہر میں کہیں دور چھوڑ آیا۔ نیا شہر تھا، نئے شہر کی ہوا مجھ پر چڑھنے لگی تھی۔ اپنے باپ کی ہر نصیحت اب مجھے بچپنا لگنے لگی تھی۔ کام جو مل گیا تھا، پیسہ جو آنے لگا تھا، کیا ضرورت ہے باپ کو، یہ سوچ مجھ میں پلنے لگی تھی۔ اور ادھر بے چین تھا میرا باپ میری ہی یاد میں، کہ کچھ روز تو گھر آجا بیٹا، بس یہی تھا اس کی فریاد میں۔ اور میں اس سے حساب لینے لگا تھا، جو دنیا کا قرض دار بن چکا تھا۔ کیا ضرورت ہے ابو تمہیں پیسوں کی، یہ سوال کرنے لگا تھا۔ اب گھڑی کا کانٹا پھر پلٹ چکا تھا۔ کل تک میں کسی کا بیٹا تھا، آج کسی کا باپ بن چکا تھا، اور حسرتوں کا سویٹر اب میں بھی بننے لگا تھا۔ کل کیا کرے گا میرا بیٹا، میں بھی یہ سوچنے لگا تھا۔ اب نہ کوئی اس سے آگے تھا، نہ کوئی اپنا تھا، نہ کوئی پرایا تھا۔ تب مجھ میں ایک جذبات امڑنے لگا تھا، جس جذبات سے میں ہمیشہ انجان تھا۔ کل کیا گزری ہوگی میرے باپ پہ، اب مجھے یہ سمجھ آنے لگا تھا۔ بے لوث محبت کی مورت ہوتا ہے باپ، جو لفظوں میں نہ لکھا جائے اور الفاظوں میں نہ بنا جائے، وہ ہوتا ہے باپ۔ جو روتے ہوئے کو ہنسا دے اور خود کو معذور بنا کے تمہیں کھڑا کر دے، وہ ہوتا ہے باپ۔ یہ ایک میسیج پوری عوام کے لیے، کہ ایک روز تمہیں احساس ضرور ہوگا، کہ مصروف تم تھے، عمر دراز وہ ہوگا۔ جس کی انگلی کا سہارا پکڑ کے چلا کرتے تھے، آج وہی چھڑی کا طلبگار ہوگا۔ اور جس کے صدقے میں جی رہے ہو آج، کل وہ نہ رہے تو کیا ہوگا۔ پر ابھی وقت بچا ہے کچھ خاص تمہارے پاس، تب تک جب تک باپ کا سایہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور جنت کے طلبگار ہو تو سینے سے لگا لینا، کیونکہ کل وہی جنت کی کنجی ہوگا۔ سب گلے شکوے مٹا کر لگ جانا گلے اس کے، کیونکہ آج تو باپ ہے، پر وہ کل تمہارے ساتھ نہ ہوگا۔ اور میں اس نظم یا کہانی کا نام کچھ رکھ نہیں پایا، کیونکہ میں باپ کو ایک الفاظ میں بتا نہیں پایا۔